أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. اس کے بعد میں ابو بکر صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے آئیے آسماں سے آسماں سے اس وقت یہ صدا وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء منزل زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو پتھر بنائے وہ منزل زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ
اس کی رضا سے زہر بھی ہاں اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء کچھ بھی نہیں دوستوں ہم پر گوار ہوں 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 بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں بے نام بے نشان ہوں بے اعتبار ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سلام الحمدللہ اللہ کے فضل سے تقریباً 70 بچے یہاں پر تعلیم دیتے ہیں مغرب سے عشاء تک اور الحمدللہ یہ وہ بچے ہیں جو آپ کے سامنے اپنے پڑھنے کی جو کچھ بھی صفاتیں جو بیان کیے ہیں اللہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے در خیر بدے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے در آخرت کے در ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ اس مہینے کے 22 تاریخ اس پر 2 تاریخ کو بھی انشاءاللہ جلسہ بھی ہونے والا ہے آپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کوئی جلسے کے اندر ضرور تشریف لائے اور ایک خصوصی مہمان بھی انشاءاللہ جلسے کے اندر آنے والے ہیں درود شریف پڑھیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نصف من شعبان فقوموا ليلها فصوموا يومها إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگان دین اور اس امت کے ہونہار نوجوانوں، آج کون سی رات ہے آپ حضرات تو بخوبی جانتے ہیں، اور اس رات کے ساتھ ساتھ جو لیلۃ البرات جس کو کہتے ہیں، شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فضیلت اس رات کی یہ ہو گئی کہ آج جمعے کی بھی رات ہے، کیونکہ جمعے کی ابتدا بھی ہو چکی ہے اور مغرب سے ہی جمعے کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈبل آفر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے اور ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بزرگان انتقال ہو چکے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے جتنے بھی انتقال ہوئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ کل تو جمعہ ہے اور جمعہ کے اندر بھی خطبہ اور بیان تو ہونا ہی ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ وقت بھی آپ کا نہیں لوں گا۔ مختصر سے استغفار کے متعلق ایک حدیث اور اس رات کے متعلق چند باتیں، اور آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب سوالات جو دین کے خلاف، دین کے نام سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ کیا سوالات؟ دین کے خلاف، دین کے نام سے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے مجھے سوال بھی کیا کہ مولانا کیا یہ حدیث صحیح ہے، کیا یہ رات میں ایسا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے جوابات بھی میں آپ کو دوں گا، اور میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ میرے ہر باتوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں اور اس ناچیز کے لیے دعا بھی کریں کہ جو بھی میں آپ کے سامنے کہوں وہ صحیح کہوں، اور کوئی بھی اونچ نیچ ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب۔ انسان نہ تو فرشتہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ، اور انسان نہ کوئی شیطان ہے کہ اس سے توبہ ہی نہ۔ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان نہ کوئی فرشتہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ فرشتے کیا نہیں کرتے؟ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں معصومیت لکھ دیا ہے، وہ معصوم ہے۔ اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو تو سجدہ کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا رکوع کرو تو رکوع کرتے ہی رہیں گے، ہزارہا سال گزر جائے، کروڑوں سال گزر جائے، وہ اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہم اللہ کی حکم ادا تو کرتے ہیں، تھوڑی دیر نماز کی رکوع کی زیادتی ہمیں پریشان نہیں کرتی، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کو کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کیسے پیدا کیا؟ کمزور بنا۔ لیکن انسان اتنا بھی کمزور نہیں ہے یا اتنا بھی ذلیل نہیں ہے کہ وہ جس طرح شیطان ہے توبہ نہ کرے اس طرح۔ انسان کے اندر دو بھی صفات ہیں، ایک صفت ہے نیکی کی، اچھائی کرنے کی، اور ایک صفت ہے گناہ کی۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال کے اندر نیکیوں کو لکھتا ہے اور اس کے اندر بڑھوتری بھی کرتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر گناہ کو اس طرح لکھا جاتا ہے گویا سمجھو کہ ایک کاغذ پر پینسل سے لکھا جا رہا تاکہ اسے آسانی کے ساتھ مٹا سکے۔ احادیث کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو انسان کے گناہ کو مٹانے کی وجہ بتائی۔ انسان کے گناہ مٹ جاتے، وضو کیا، چہرے کو دھویا، چہرے کے گناہ ختم، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ ختم،
اور کلی کیا اللہ تعالیٰ نے یہی گناہ وہ گناہ جو صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ کے توبہ شرط ہے۔ انسان کسی مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کیا، آپ مصافحے کا صحیح طریقہ کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملانا۔ کیا کرنا؟ دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کو ایک سامنے والا بھائی کا ہاتھ، ہمارا ہاتھ اچھی طرح ملے، صرف انگلیاں نہیں چھینا چاہیے۔ بہت سے بھی مصافحے کرتے ہیں صرف انگلیوں کو چھین کر خاموش ہو جاتے ہیں، مصافحہ وہ نہیں ہوتا ہے۔ مصافحہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح ملائیں، اور جتنی دیر تک ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر مصافحہ کرے گا، اتنی دیر تک اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور جب ہاتھ سے ہاتھ چھوڑ دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر کے ختم کرے گا۔ اور اس مصافحے سے انسان کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ ایک ایمان والے کی ایمان والے سے کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے، نفرت ختم ہوتی ہے، اور آپس کی جو کچھ بھی ناراضگیاں ہیں اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر سلام کی اہمیت بتائی گئی، سلام کرو، افشوا السلام، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، تمہارے اندر محبت آئے، مصافحہ کرو، محبت بڑھے، دل صاف ہو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم، یہ امت ایسی امت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے مغفرت کے بہت سارے دروازے کھولے، بہت بہانے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کو مغفرت کے۔ آج یہ رات بھی مغفرت کرنے والی ہے، اللہ جس کو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جن جن کے لیے مانگے گا ان کے بھی گناہ معاف ہوں گے۔ تو بتانے کا یہ ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے گناہ معاف کرنے کے بہت سارے راستے کھولے۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر سلام کرتے ہوئے داخل ہوئے، اپنے گھر والے کو محبت سے دیکھا، گناہ معاف ہو گئے۔ والدین کو محبت سے دیکھا، ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ والدہ کو دیکھا، مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی آدمی قلم اوپر کے جیب میں رکھنے کی عادت ہے، عادت ہوتی ہے عام طور سے ہم قلم کیا رکھتے ہیں، میں پوچھے تھوڑا جواب دینا تاکہ میرا بھی دل افشائی ہو جائے، تو قلم کا رکھنے کی عادت ہے اکثر اوپر۔ کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں، بھول کر نیچے ادھر ادھر کی جیب میں رکھ بھی دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں دستخط کرتے ہیں، وہ قلم دوسرے جیب میں رکھ جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب قلم استعمال کا وقت ہوتا ہے تو ہم جب قلم تلاش کرتے ہیں تو وہاں پر موجود نہیں رہتا، بھول کر ہم نے کہاں رکھا، ادھر ادھر کی جیب میں، سیدھے بائیں جیب میں رکھا۔ جو تلاش کرنے کی تکلیف ہوتی ہے، یعنی قلم کی تلاش کرنے کی جو تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی دیر کی تکلیف پر بھی اللہ ایک ایمان والے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ اچھی بات پر بے شک کہو، ماشاءاللہ کہو، الحمدللہ کہو، اور اگر بری بات ہو تو انا للہ کہو۔ تو یہ کہنا بھی ہماری کیا ہے؟ آج سمجھو کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں، گویا ایک مذاکرہ کر رہا ہوں، ایک بات چیت کی طرح آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اسلام کیسے چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ آج ہم نے اسلام کو واٹس ایپوں میں، یوٹیوب میں ایسے لوگوں کے کیا ہے ویڈیوز جو رکھتے ہیں، جو اسلام کے نام سے غلط باتیں پھیلاتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو صحیح چیز ہمارے سامنے اللہ لائے، صحیح چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، درخواست سمجھو، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی
ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے انہی لوگوں کے بیانات، انہی علماء کے بیانات کو سننا جو معتبر ہیں، یا علماء سے پوچھو کہ یہ عالم کا بیان ہم سن سکتے ہیں یا نہیں، اگر اجازت دیتے ہیں علماء تو ان کی بیانات سن. کیونکہ آج ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ جو یوٹیوب مسلمان اس طرح استعمال کرتا ہے، اس طرح غیر یہودی بھی استعمال کرتے ہیں. وہ بھی سازشیں چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے دھوکہ دیں. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ ایمان والے کے لیے معافی کرنے کے بہت دروازے کھلا اللہ نے. جو تکلیف تمہارے ایک قلم کے ڈھونڈنے میں ہوئی ہے، اس تکلیف پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے. کوئی آدمی پیر کا چپل توڑ گیا، گناہ معاف. تکلیف ہوئی انسان کو، ایک ایمان والے انسان، ایک ایمان والے راستے میں بیٹھتے چلتے چلتے پتھر مل گیا، اسے ہٹا دیا، گناہ معاف. کہ ایسے کوئی اللہ نے راستہ میں ایک موقع نہیں چھوڑا کہ یہ امت کو میں ان کو معافی کے درجات کو، یعنی ان کو معاف کرتے رہوں، ان کے درجات کو بلند کرتے رہوں. اللہ نے ہر موقع دیا. لیکن آج یہ امت اتنے سارے دروازے اللہ کے رحمت کے کھلے ہونے کے باوجود بھی آج یہ امت اللہ کے گھر کو آنے سے دور ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے سے دور ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس گھر کو آباد کرنے والا بنائے. تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت پر عذاب نہیں لاؤں گا جب تک آپ اس امت میں رہیں گے، یعنی آپ زندہ رہیں گے. اب اللہ کے نبی تو نبی تھے، اس امت پر بڑی محبت تھی. اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میری عمر کتنی ہے؟ 60 سال رہوں گا یا اس سے کم رہوں گا، اس سے زیادہ رہوں گا. جب میری موت آ جائے تو میری امت کا کیا حال ہوگا؟ کہ جب میں انتقال کر جاؤں کیا میری امت کو تو برباد کرے گا، میری امت پر عذاب لائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اس رحم و کرم کی جو چادر ہے، اس کے تلے ایک تھوڑے ایک رائی کے دانے برابر بھی اگر انہیں حصہ مل جائے تو شاید اللہ ہماری مغفرت کرے. اللہ کے نبی کے سوال پر اللہ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہا کہ نبی جی، آپ جب تک زندہ رہیں گے اور جب آپ دنیا سے جب تک زندہ رہیں گے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. یا جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے آپ کی امت کو میں اس طرح مہلک ہلاک نہیں کروں گا جب تک کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرتے رہو. توبہ کرتے رہو، اللہ کے عذاب سے دور رہو. توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، روزی کی تنگی ختم ہوگی. توبہ کرتے رہو، اللہ بیماریوں سے اللہ شفا دے گا. استغفار کرتے رہو. بھائی یہ کوئی عنوان سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہی عنوان ہے. آج رات ہے توبہ استغفار کی، آج رات ہے مغفرت مانگنے کی، آج رات ہے جہنم سے پناہ مانگنے کی، آج رات ہے جنت کے نعمتوں کو طلب کرنے کی. آج وہ رات ہے جو سال بھر کی روزی اللہ سے مانگ کر لینے کی کہ اللہ میرے آئندہ سال تک یا جتنی بھی زندگی میری بچی ہے، اے اللہ میری روزی کی تنگیوں کو ختم کرنا، مجھے حلال روزی عطا کرنا. یہ دعا مانگنے کی رات ہے. یہ دعا کیسے مانگیں، اللہ کے نبی نے کیسے مانگا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اللہ نے اپنے نبی کے امت کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس امت کی عمر بہت کم ہے. کتنے عمر رہے گی؟ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 40 سال، اس سے کم یا اس سے زیادہ.
لیکن اللہ نے جتنی جتنی اس امت کی عمر رہے گی اللہ نے اس امت پر اسی طرح رحم نہیں کیا. وہ حدیث میں آپ کو بتاؤں. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ امت کی عمر اتنی ہے جتنا کہ ان کے گھروں کی عمر سے، ان کے گھروں کی جو عمر ہے اس سے بھی کم کی عمر ہے. انسان گھر بناتا ہے، اس کی کیا ہے 100 سال، کبھی 200 سال، کبھی 300 سال کی گھر کھڑے رہتے ہیں. آج بھی مصر کے علاقے میں ادھر سے ادھر کے علاقوں میں آپ جائیں گے تو 1000 2000 3000 سال پہلے جو عمارتیں تھیں آج بھی کھڑی ہیں. انسان بنایا تھا اپنے رہنے کے لیے، وہ بہت امن ہو گیا لیکن اس کی عمارتیں کھڑی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمر مختصر رکھی. ان کے گھروں کی عمر اس امت کی، ان انسانوں کی عمر سے بھی بڑی ہے. تو آگے یہ بات فرمایا کہ جب ایک آدمی ایمان کی حالت میں، یہ حدیث ہے غور سے سننا، اللہ کی رحمت اس حدیث کے اندر ایسے بیان کیا گیا گویا ایک سمندر کو کوزے میں بھرا. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی آج حکومت کی طرف سے آپ کو آفر دیے جائیں. وہ کیا آفر ہے؟ وہ فلاں وقت میں 9 بجے آپ کو ٹی وی پر نظر آئے گا، اخبارات میں آپ پڑھیں گے. آپ کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے؟ بولے انتظار کریں گے نہیں کریں گے؟ ہاں ضرور کریں گے، کیونکہ انسان کی خاصیت ہے، انسان کوئی چیز ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے، کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. تو یہ جو آفر ہے اللہ ہر ایمان والے کے لیے دیا ہے. وہ آفر آپ کے سامنے پیش کرنا کہ وہ آفر کیا ہے. شرط لگائی جو میرا بندہ ایمان والا ہو، نماز کا پابند ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، دین کے کام میں لگنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے والا ہو، جب سے وہ جوان ہوا ہے اور اس وقت سے اس کی زندگی انہی راستے پر گزری، وہ اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، اس کے کلام کو پڑھتے ہوئے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارا. تو جب اس کی 40 سال کی عمر پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیثوں میں آتا ہے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا فلاں کا بیٹا، یعنی فلاں بندہ فلاں کا بیٹا، اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی. اب میں اس نے 15 سال سے لے کر 40 سال کی جو عمر تک تقریباً 25 سال جو اس کی گزرے ہیں، وہ دینداری میں، ایمان کی حالت میں، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے اس نے گزارا. فرشتوں کے سامنے اللہ اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتوں کہ تم میرے فلاں بندے کی حق میں یہ لکھ لو کہ میں اسے 3 چیزوں سے حفاظت کرتا ہوں. کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کو مجنون نہیں بنائے گا. ایمان کی حالت میں 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر گزری، پابندیوں کے ساتھ گزری، اللہ اسے دیوانہ نہیں بنائے گا، پاگل نہیں بنائے گا. اس کے ذہن کو اللہ کیا نہیں کرے گا؟ خراب نہیں کرے گا. آج اللہ حفاظت فرمائے. کئی سارے احباب ہم دیکھتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ آج تو بہت ایسی کیا ہے، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے فلاں کی کہے تھوڑی دماغ کے اندر تھوڑا سا رد یہ ہو گیا، وہاں خون جم گیا، دماغ کی حالت صحیح نہیں ہے، یادداشت بھول گئے ہیں، پہچان نہیں پاتے ہیں، ساری چیزیں. یہ وجہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مرتے دم تک ہمارے ذہنوں کو، ہمارے کیا ہے جسم کے ہر عضو کو صحیح سلامت رکھے. تو بتایا کہ پہلی ایک چیز، اللہ اس کو مجنون نہیں بناتا.
یہ فرمایا کہ اسے جذام کی بیماری سے اللہ بچا دیتا ہے۔ جذام کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا کہ جذام کی بیماری وہ ہے کہ جسم میں ایسے پھوڑوں کو پیدا ہونا اس کے جسم سے گوشت نیچے گرے، ایسی بیماری سے اللہ کیا کرتا ہے۔ کوئی آدمی اس کے ایسی بیماری ہوتی ہے، اس کے قریب جائے گا، کوئی اس سے بات کرے گا، کوئی اس سے ملاقات کرے گا؟ نہیں، کیونکہ آج ہم ایک حالت ایسی ہمارے اوپر آئی کہ کوئی چھینکتا تھا تو ہمیں 1.5-2 کلومیٹر سے دور ہو جاتے تھے، کوئی کھانستا تھا تو اس کے اوپر 100 ہزاروں کے شک کرتے تھے، لیکن اللہ حفاظت کی، اللہ نے ہم تمام کی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی طرح مرتے دم تک ہماری حفاظت فرمائے، ایسے حالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک سال تقریباً 1-2 سال ہمارے ایسے بھی گزرے، مسجدیں خالی خالی پڑی تھی، کوئی آنا چاہتا تھا تو آ نہیں سکتا تھا۔ رمضان ایسا گزرا جو ہمارے مسجدیں کیسی تھی، 5 آدمیوں سے چل رہی تھی، ہم اس وقت دعائیں کر رہے تھے کہ ایسی حالت کبھی زندگی میں نہ دیکھی۔ اور یہ دیکھو یہ کیسی خوبصورت، یہی ہوتا ہے فرشتوں کی مجلس طرح، سفید سفید ٹوپیاں، خوبصورت چہرے، خوبصورت مجلس، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے، یہ چہروں کو دیکھتے ہوئے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ اور یہ رونق ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے وہ اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں، اپنے نور کے پھروں کو پھیلاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جذام کی بیماری سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تیسری چیز فرمایا کہ کوڑ کی بیماری نہیں آئی، جو عام طور سے جاتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں پکشواتوں وغیرہ، ہاں جو کہتے ہیں، مجھے تو نہیں معاف کیجیے، وہ اسی بیماری سے اللہ اس کی کیا کرے گا؟ حفاظت۔ 3 چیزیں، ایک اللہ اسے مجنون نہیں بنائے گا، دوسرا اللہ اس کو جذام کی بیماری سے بچائے گا، تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوڑ کی بیماری سے بچائے گا۔ جب ایک بندے کی عمر حتی اذا بلغ 50 سنہ، حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب کسی بندے کی عمر 50 سال کی ہو جائے، 50 سال، اس نے 15 سال سے 50 سال تک کی عمر کیسی گزاری؟ میں نے شرط بتایا کس کے ساتھ گزاری ہوئے؟ ایمان کے ساتھ، نماز کی پابندیاں کرتے ہوئے، دین پر چلتے ہوئے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلتے ہوئے گزارا۔ 50 سال کی عمر پر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے آسمانوں میں، میرا فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، اس نے 50 سال اپنی زندگی ایمان کی حالت پر گزاری ہے، حاسبو حسابا یسیرا، اس کا حساب آسان کر۔ حساب آسان کرنا کیا ہے؟ احادیث کے اندر صحابہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حساب کی آسانی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امتحان کا جو جگہ ہے قیامت کا دن، اور وہ دن ہر آدمی کے اعمال پیش ہوں گے، ہر کوئی کھڑنے والا اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر، اپنے اعمال کی کتاب کو لے کر کھڑے گا۔ جب وہ کھڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 50 سال کی عمر اس نے ایمان پر گزارا ہو، سلامتی کے ساتھ گزارا ہو، دینداری پر گزارا ہو، اللہ اس کے اعمال کو دیکھے گا اور اس اوراق کو، اعمال کی جو کتاب ہے اس کے ورق کو ادھر ادھر پلٹائے گا اور اس کے چہرے کو دیکھے گا، کہے گا کہ جا بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تو جنت میں داخل۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ خوش ہو جائیں وہ حضرات جن کی 15 سال سے لے کر اب تک کے 50 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کی توفیق دی ہو۔ ایسے حضرات اللہ سے شکر مانگیں، اللہ آگے اور بھی بڑی عمر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو آدمی 60 سال پر پہنچ جائے، اب 50 سال کے بعد کتنی سال کی عمر؟ 60 سال۔ اب 50 سے لے کر یہ 60 سال کی عمر، 40 سے لے کر 50 سال کی عمر تک وہ اللہ کا وہ انعام ایسے رہے گا۔ اب 50 سے 60 رہے گی تو 60 کے درمیان جتنی بھی زندگی ہے
وہ انعام پر وہ رہے گا۔ جب 60 سال کی ہو جائے گی اللہ پھر فرشتوں کے سامنے اعلان کرے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرا فلاں بندہ 60 سال کی عمر اس حالت میں اس نے گزارا ہے، جاؤ میں اسے رجوع الی اللہ، یعنی اس کے اندر اللہ کی طرف لوٹنے کی محبت اللہ اسے ڈال دیتا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ خیال رہے گا کب اذان ہوگی، کب مسجد کو جاؤں، کب اذان ہوگی، کب نماز کے لیے کھڑے ہوں، کب میرے وقت کا آئے کا انتظار کرتا ہے، گھڑی دیکھتے رہتا ہے کہ ابھی ظہر کا وقت آ رہا ہے۔ بہت سارے الحمدللہ بہت سارے حضرات ہیں، 12 ہوتا ابھی 12-15 ہو گیا، اب وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، الارم رکھتے ہیں، جاگتے ہیں، نماز کی تیاری میں رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ رجوع الی اللہ کی توفیق سمجھو اسے مل گئی، اور 60 سال کی عمر کے بعد بھی اگر کوئی مسجد نہیں آ رہا ہے تو سمجھو اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ 60 سال کی عمر کے بعد بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی گھر کی طرف نہیں آتا، نہ اس کے دل میں نماز کا شوق ہو، نہ اس کے دل میں ایمان پر چلنے کا شوق ہو، نہ اس کے دل میں قرآن کو اٹھانے کا شوق ہو، نہ اس کے دل میں قرآن کو سننے کا شوق ہو، وہ توبہ کرے وہ اللہ سے اور مانگے اللہ سے اس رات میں، کہے کہ اللہ میں نے اتنی زندگی گزارا ہے، آئندہ کی زندگی تیرے وعدوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان انعامات سے مجھے نواز۔ جب ایک بندہ 70 سال کی عمر ہو جائے، 70 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ فرشتوں میرا فلاں بندہ 70 سال کو پہنچ گیا، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے معصوم فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنا۔ اللہ کی محبت کسی کو مل جائے سمجھو نصیب ہے۔ ہمیں کوئی بڑا آدمی ہم سے محبت کرے یا بڑے آدمی سے محبت کرے، ہمارے لیے تو دنوں رات ہمارے وہی خیال نہیں ہوتے کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فلاں میرا دوست ہے، فلاں اس سے بات ہوئی، فلاں میرے ساتھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لاکھوں کروڑوں بادشاہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ تو اب جب ہماری ان دوستی فلاں آدمی سے ہو گئی، ہماری خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، سمجھو کہ ان بڑے بادشاہوں کا بادشاہ جب خود دوستی کا اعلان کر رہا ہے تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ جاؤ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جب اس کی عمر 80 سال کی ہوگی، 80 سال کی عمر ہو جانے کے بعد پھر اعلان، اب وہ اعلان کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے فلاں بندہ 80 سال کو پہنچ چکا اور ایسی حالت میں پہنچ چکا جو اس کی زندگی گزری ہے فلاں فلاں حالت میں، اب اس حالت میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو اور اس کے گناہوں کی جگہ میں نیکیوں کو لکھ دو، اس کے پورے گناہ معاف، اس کی نیکیاں گناہوں کے بدلے میں لکھ دیا جائے۔ اور فرمایا کہ اسے ایسی حالت میں اسے رکھ دو کہ اللہ اس کے حق میں نیکیاں ہی نیکیاں، اور آگے فرمایا کہ 80 سال سے 90 سال کی جب اس کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کے عمروں میں برکت عطا فرمائے کہ اس کی وہ عمر پہنچنے کے بعد اللہ کہتا ہے اب میں نے اس کے گناہوں کو معاف تو کر دیا، اس کے گناہوں کے بدلے میں نے نیکیاں لکھ دیا، سمجھو کہ گناہ معاف ہو گئے، جو رجسٹر گناہوں کا تھا سب ختم، اور جو گناہ لکھے گئے تھے اسے پلٹا کر اللہ نے نیکیوں میں بدلا ہے۔ اور جب 90 سال کی اس کی زندگی ہو گئی تو اسے کہا جائے گا، فرشتوں کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ جاؤ اس کے لیے میں وہ انعام دیتا ہوں، میں وہ اس کے لیے محبت کا ایک انعام اسے اس کے ہاتھوں دے دیتا ہوں کہ اس کے گھر میں
جتنے بھی لوگوں کی سفارش میرے سامنے کرے گا سب کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اب 90 سال ہو گئے، اس کے بعد حدیث کے اندر اتنا ہی ہے، 90 سال تک کے آگے نہیں ہے، کیونکہ انسان کی کبھی نہ کبھی موت تو آنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ارے تو مرنا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس کے آگے کی ایک وجوہ بیان کی گئی، فرمایا کہ جب وہ بندہ انتقال کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کو پاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اب فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور سے سننا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب وہ فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا فلاں بندہ کتنے سال زندگی گزارا، تو نے انعام دے دیا، اب وہ دنیا سے کیا ہو گیا، چلا گیا، اب ہم کیا کریں؟ ہمارے اس کے کھاتے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اعمال کو لکھ رہے تھے، تو انعامات دے رہا تھا، ہم اس کے اعمال میں سے دے رہے تھے، اس کے گناہوں کو مٹایا، نیکیوں کو بدلا، سب کچھ کیا۔ اب وہ کیا ہے، مٹی میں جا کر سو رہا ہے، ختم ہوگی اس کی زندگی، ہم کیا کریں؟ اب ہمارے لیے کیا کام ہے؟ کیونکہ ہم اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، جب وہ دنیا میں نہیں رہا تو کس کے اعمال ہم لکھیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ اے وہ فرشتے جو اب تک اس کی زندگی میں اس کے اعمال کو لکھتے رہے ہیں، جاؤ اس کے قبر کے پاس کھڑے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر والے کلمات پڑھتے رہو جب تک کہ قیامت کا سور نہ پھونکا جائے۔ وہ فرشتے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب کئی الگ الگ احادیث میں الگ الگ وجوہ میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک ایک حدیث میں آیا جتنی زمین و آسمان کے درمیانی جگہ ہے، خالی جگہ، سارے نیکیوں سے بھر دیا جائے، ان سارے نیکیوں کو جتنا یہ ہوگا ایک سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوگا۔ اب سمجھو کہ دن کے سیکنڈ سیکنڈ پر اس پر سبحان اللہ اور الحمدللہ، اور فرشتے کبھی بھول چوک کرنے والے نہیں، ریسٹ لینے والے نہیں کہ بھائی چلو کھانے کا وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ چلو چھٹی ہے، نیند کا وقت ہو گیا، رات کو آرام کرے، آج تو اتوار ہے چھٹی منائے، نہیں، اس کے لیے تو جب سے انتقال ہوا ہے سور پھونکنے تک 1 سیکنڈ کے کوئی نافے کے برابر اس پر درود، اس پر کیا ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والے ثواب کو پہنچاتا رہے گا۔ یہ کیا اللہ کی نام ہے؟ نہیں بتائیں ہے، یہی تو رات میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج اس رات میں ہماری عمر کی برکت مانگنے کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ احادیث کے اندر 8 روایتیں اس رات کے بارے میں بتائی گئی۔ کتنے روایتیں؟ 8 صحیح کتابوں میں، اور ان کتابوں کی سند میرے پاس ہے 1380 پر 8 ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کیا ہے قامت، جب نصف شعبان آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث ہے۔ اب اس کو رکھ کر کئی سارے لوگوں نے الگ الگ وجوہ بیان، کوئی غلط بولنے والا، کوئی صحیح بولنے والا، کوئی ادھر بہکانے والا، کوئی اسی زیادہ کرنے والا۔ اب بعضوں نے یہ کہا کہ بھائی اس رات کے اندر 12 رکعتیں پڑھنا چاہیے، فلاں اتنے قلوب کے ساتھ، ایک سلام کے ساتھ، بولنے والے ایسے بھی لکھ لیں۔ اب کوئی نے کہا کہ یہ رات منانا ہی نہیں چاہیے۔ اب کسی نے کہا منائے تو کیسے منائے، جماعت کے ساتھ تہجد پڑھو، فلاں پڑھو، فلاں پڑھو، کیا یہ ثابت ہے؟ نہیں۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر دیکھا جائے
8 روایتوں میں 3 پکے روایتیں ایسی ملتی ہیں جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں انفرادی یعنی اکیلے عمل کیا ہے، کوئی اجتماعی عمل یعنی سب صحابہ کے ساتھ مل کر کوئی عمل نہیں کیا۔ موٹی باتوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ گئے اور زندگی میں ایک بار قبرستان پہ گئے تھے، وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے دعائیں کی، آپ بھی موقع ملے تو اپنے بڑوں کے لیے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں، لیکن اس میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کریں، کہ ایسے نہ کریں کہ ہم نے خود مغفرت اللہ سے نہیں مانگی ہے، ہم دوسروں کی مغفرت کے لیے کھڑے ہوں۔ بھائی اپنی مغفرت اللہ سے مانگو، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ کیونکہ میں خود گنہگار ہوں، میں دوسروں کے لیے کیا ہاتھ اٹھا سکوں، جب میرے گناہ معاف ہوں گے تو میں دوسروں کے لیے دعا کرنے کا حقدار تو بن سکتا ہوں۔ پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، اللہ کو راضی جو آدمی کر لے گا سمجھو کہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس رات کے اندر اللہ کے نبی نے انفرادی دعا کی ہے، اجتماعی دعا یا اجتماعی عمل اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس رات کے اندر کیا ہے، لوگوں کے ایمان والوں کی گناہ ایسے اتنے لوگوں کی گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے بھیڑیوں پر، یعنی مطلب جو بکرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، مستقل یہ قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی نے بتایا، ان کے جانوروں پر جتنے بال ہوتے ہیں وہ جو گن نہیں سکتے ہم، اتنے بالوں کے برابر اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی کو برات کہتے ہیں۔ آج ہم نے اسے نام بدلا ہے، کوئی کہتا بڑوں کی رات ہے، کوئی کہتا زندوں کی رات ہے، کوئی کہتا مردوں کی رات ہے، کوئی کہتا اس رات میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، کوئی کہتا بولنے والے، میں نہیں کہتا کہ کوئی کہا ہے، لیکن الگ الگ لوگ، کچھ لوگ لے کر میرے پاس جاتے ہیں کہ مولانا یہ کیا ہے، اس کے اندر نہیں، یہ رات برات کے معنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن شرط یہ رکھا کہ وہ بندہ شرک کرنے والا نہ ہو، شرک نہ کرے، پہلے شرک سے توبہ کرے پھر اپنے گناہوں کو، وہ بندہ تکبر کرنے والا نہ ہو، بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا نہ ہو، عاجز بن کر اللہ کے سامنے مانگے، خود سمجھے کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں، ارے تو نے کچھ بھی مجھے جو بنایا ہے، اگر میری ابتدا کر میں یاد کر لوں، میرا ذکر کوئی نہیں لے سکتا۔ جو عاجز تکبر ہو کر اظہار اپنوں سے نیچے رکھتا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ جو والدین کو ستاتا ہو، اللہ اس کے گناہوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ جو رشتہ داروں کو توڑتا ہو، جوڑتا نہیں ہو، اور رشتہ داروں کے اندر پھوٹ پیدا کرتا ہو، اس رات کے اندر اللہ اس کے لیے گناہ معاف نہیں کرتا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جو شراب پیتا ہو، اس کے بھی دعائیں اس رات کے اندر قبول نہیں ہوتی، کہ وہ سب سے پہلے شراب سے توبہ کرے، آئندہ کی زندگی میں اسے ہاتھ بھی نہ لگانے کا اللہ سے عہد کرے، تب جا کر اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اس کی گناہوں کو اللہ معاف۔ تو ہمارے نبی نے ایک مرتبہ اس رات کے اندر عمل کیا ہے، اللہ کے نبی چاہتے تو اجتماعی دعا کا عمل کرتے۔ کیا صحابہ کو اللہ کے نبی بتا نہیں سکتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صحابہ کو چھوڑ کر کوئی عمل کر سکتے تھے؟ نہیں، اسلام کے اندر کچھ ایسے مواقع ہیں، الگ الگ دعا کرنے کا بھی کوئی فضیلت بتائی ہے، کوئی مل کر دعا کرنے کی فضیلت بتائی ہے،